السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 سال پہلے ان کے بیڈ روم میں اس کی شادی سے پہلے ایک پرانی پینٹنگ لگی تھی جسے شوہر نے کبھی ہٹانے نہیں دیا۔ اس پینٹنگ میں موجود عورت کی آنکھیں اسے ہمیشہ خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے پینٹنگ نیچے گر کر پھٹ گئی اور اس کے پیچھے سے ایک بوسیدہ خط ملا۔ خط پڑھتے ہی اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ اس گھر میں جو بھی عورت قدم رکھے گی اس کو رات کا تیسرا پہر اپنی پوری خاموشی اور گہرائی کے ساتھ خوابگاہ میں پھیلا ہوا تھا، اور وقت کی رفتار انتہائی بھوجل محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں موجود واحد چراغ کی زرد اور مدھم روشنی دیواروں پر عجیب و غریب سائے بنا رہی تھی، لیکن سارا کی توجہ صرف اس ایک دیوار پر مرکوز تھی جہاں وہ پرانی اور خستہ حال تصویر آویزاں تھی۔ بستر پر لیٹے ہوئے اسے کئی گھنٹے بیت چکے تھے، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور کمبل کو اپنے چہرے تک کھینچ لیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ محض ایک عارضی پناہ گاہ ہے۔ پچھلے 3 برسوں سے ہر رات کا یہی معمول بن چکا تھا کہ وہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک انجانی وحشت کا شکار ہو جاتی تھی۔ لکڑی کے بھاری حاشیے میں جڑی وہ تصویر بظاہر ایک عورت کا چہرہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور حقیقت کا رنگ تھا جو سارا کے اعصاب پر ہتھوڑے برساتا تھا۔ اسے ہر لمحہ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بے جان آنکھیں اس کے ہر عمل، ہر حرکت اور پر بستر پر لیٹے ہوئے اس کے وجود کو مسلسل گھور رہی ہیں۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بند آنکھوں کو سختی سے بھینچا تاکہ اپنے ذہن کو اس خوفناک وہم سے آزاد کر سکے، لیکن وہ گھورتی ہوئی نظریں اس کی لاشعور میں نقش ہو چکی تھیں۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور بے بسی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنے پہلو میں گہری نیند سوئے ہوئے اپنے شوہر اسد پر پڑی۔ اسد کا چہرہ مکمل طور سکون کی عکاسی کر رہا تھا اور اس کے سینے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا تھا کہ وہ ایک گہری اور بے فکر نیند کے مزے لے رہا ہے۔ سارا کو اسد کے سکون پر ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوئی۔ وہ تنہا اس اذیت سے گزر رہی تھی اور اس کا شریک حیات اس کے اس کرب سے مکمل طور پر ناواقف یا بے نیاز تھا۔ سارا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور کمرے کی بوجھل فضا میں ایک لمبی سانس کھینچی۔ وہ جانتی تھی کہ اسد کو اس کی نیند سے جگانا کسی طوفان کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن آج رات اس کے اندر کا خوف اس کی برداشت کی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ اس تصویر کی موجودگی نے اس کے لیے اس خوابگاہ کی ہوا کو زہریلا کر دیا تھا۔ اس نے اپنا سرد ہاتھ آگے بڑھایا اور اسد کے کاندھے کو ہلکے سے ہلا کر اسے پکارا۔ اسد نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ گہری سانس لے کر دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ سارا کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے قدرے مضبوطی سے اسد کا بازو ہلاتے ہوئے اسے دوبارہ پکارا۔ اس بار اسد کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے انتہائی ناگواری اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی سرخ آنکھیں کھولیں اور ماتھے پر سروٹیں ڈالتے ہوئے سارا کی طرف دیکھا۔ اسد کے چہرے پر نیند میں خلل پڑنے کی خفگی واضح تھی۔ اس نے کرخت اور بوجھل آواز میں سارا سے پوچھا کہ اتنی رات گئے اسے کیوں جگایا گیا ہے؟
اور کیا ایسی آفت آ گئی ہے جو وہ اس طرح سہمی ہوئی بیٹھی ہے؟ سارا کے ہونٹ خوف اور سردی کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے اور اسد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی اس تکلیف کو بیان کرنے کی کوشش کی جو وہ پچھلے 3 سالوں سے اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھی۔ سارا نے انتہائی دھیمی بھرائی ہوئی آواز اور درد بھرے لہجے میں کہا، اسد، ہماری شادی کو پورے 3 سال بیت چکے ہیں، اور ان 3 سالوں میں نے تمہاری ہر خوشی اور ہر مرضی کو اپنایا ہے، لیکن آج میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ خدارا مہربانی کر کے اس دیوار پر لگی اس ڈراؤنی تصویر کو یہاں سے اتار دو۔ مجھے اس کمرے میں ایک شدید وحشت ہوتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ اسد جو ابھی تک نیند کے خمار اور غصے کی درمیانی کیفیت میں تھا، سارا کی یہ بات سنتے ہی مکمل طور پر بیدار ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ناگواری اب ایک شدید اور سرد برہمی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے بستر کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی تیز چبھتی ہوئی نگاہوں سے سارا کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ اسد کے انداز میں رتی برابر بھی ہمدردی یا نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ تم نے پھر سے اسی بے بنیاد بحث کو چھیڑ دیا ہے۔ سارا، میں تمہیں ایک ہی بات کتنی بار سمجھاؤں؟ سارا نے اسد کی آنکھوں میں موجود غصے کو دیکھا، لیکن اس بار اس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اگر آج اس نے خاموشی اختیار کر لی تو یہ خوف اسے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دے گا۔ سارا نے اسد کے قریب ہوتے ہوئے قدرے اونچی مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ کوئی بے بنیاد بحث نہیں ہے۔ اسد، جب سے میں اس گھر میں بیاہ کر آئی ہوں، اس تصویر کی وجہ سے میں نے ایک بھی رات سکون کی نیند نہیں لی۔ اس کینوس پر بنی ہوئی اس عورت کی آنکھیں مجھے ہر وقت گھورتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ مجھے ہر پل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سائے کی طرح میرے سر پر کھڑا ہے۔ مجھے اس دیوار، اس لکڑی کے حاشیے اور ان رنگوں سے وحشت آتی ہے۔ میری خاطر اسے کسی دوسرے کمرے یا راہداری میں منتقل کر دو۔ میں مزید اس خوف کو اپنے اعصاب پر برداشت نہیں کر سکتی۔ اسد نے سارا کی یہ جذباتی التجا سن کر ایک حقارت آمیز اور طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ اس نے اپنا کمبل ایک جھٹکے سے پیچھے کیا، پیچھے کی طرف دھکیلا اور مکمل طور پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں ایک ایسا حاکمانہ تکبر اور سختی تھی جو سارا کی ہر التجا اور ہر ہنسو کو بے وقت کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسد نے اپنی انگلی ہوا میں اٹھا کر سارا کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی سخت، دو ٹوک اور غضبناک لہجے میں کہا کہ میری بات انتہائی غور سے سن لو سارا۔ یہ تصویر محض کوئی کینوس یا رنگوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ میری مرحومہ دادی کی آخری اور سب سے قیمتی نشانی ہے جو نسل در نسل ہمارے خاندان کی وراثت اور عزت کا حصہ رہی ہے۔ یہ تصویر اسی دیوار پر اور بالکل اسی جگہ لگی رہے گی۔ تمہارے ان کھوکھلے وہموں اور بے بنیاد نفسیاتی ڈر کی وجہ سے میں اپنے خاندان کی اس عظیم یادگار کو اس کمرے سے کسی صورت نہیں نکال سکتا۔ سارا کے اندر جذبات کا ایک شدید طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے بے بسی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے اسد کی آخری بار منت کی اور کہا کہ کیا تمہارے لیے میری ذہنی حالت، میرا سکون اور میری زندگی اس بے جان تصویر سے بھی کمتر ہے؟
میں کوئی وہم یا ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے سچ میں اس تصویر سے موت کا خوف آتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کسی بھی وقت میرے وجود کو نگل لے گی۔ تم اسے گھر کے کسی بھی اور حصے میں سجا دو، مگر میری خاطر اسے میری نظروں سے دور کر دو۔ اسد کا پارا اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ مزید سارا کی کوئی بھی التجا یا رونے دھونے کی آواز سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ انتہائی سختی اور زور کے ساتھ بستر کے کنارے پر مارا، جس سے ایک دمدار آواز پیدا ہوئی اور کمرے کی بوجھل خاموشی بری طرح ٹوٹ گئی۔ اسد نے اپنی آنکھوں میں ایک ظالمانہ سرد مہری لاتے ہوئے اپنی آواز کو قدرے بلند کیا اور حتمی انداز میں کہا، بس بہت ہو گیا سارا، تمہاری یہ جذباتی بلیک میلنگ اور یہ آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ میں نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے اور اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ تصویر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلے گی۔ اور اب کان کھول کر سن لو، اس کے بارے میں دوبارہ بات مت کرنا۔ دن کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ سورج کی روشن اور سنہری کرنیں کھڑکی کے موٹے شیشوں سے چھن کر خوابگاہ کے فرش پر پڑ رہی تھیں۔ جب اسد اپنے روزمرہ کے کام کے سلسلے میں گھر سے روانہ ہو گیا، اس کے جانے کے بعد پورا گھر ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ سارا نے حسب معمول اپنے گھریلو کام کاج کا آغاز کیا اور باورچی خانے سے لے کر صحن تک ہر چیز کو سلیقے اور کرینے سے سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے برتنوں کو دھو کر ان کی جگہ پر رکھا، صحن میں بکھرے ہوئے پتوں کو جھاڑو کی مدد سے ایک طرف اکٹھا کیا، لیکن اس ساری مشقت کے دوران اس کے دل کے کسی گہرے اور تاریک کونے میں ایک انجانا سا خوف مسلسل کروٹیں لے رہا تھا، کیونکہ اسے بخوبی معلوم تھا کہ گھر کے باقی تمام حصوں کو صاف کرنے کے بعد آخر کار اسے اسی خوابگاہ کا رخ کرنا پڑے گا جہاں دیوار کے عین وسط میں وہ پراسرار اور خوفناک تصویر آویزاں تھی، جس نے پچھلے 3 سالوں سے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون مکمل طور پر تباہ کر رکھا تھا۔ سارا کے قدم خوابگاہ کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے منوں بھاری ہو گئے اور اس کی ٹانگوں میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ طاری ہونے لگی۔ اس نے گہری سانس لے کر لکڑی کے بھاری دروازے کو دھکیلا تو کمرے کی فضا میں داخل ہوتے ہی اسے وہی جانی پہچانی بوجھل پن اور گھٹن کا شدید احساس ہوا جو ہر رات اس کا دم گھونٹتا تھا اور اس کی سانسوں کی روانی کو متاثر کرتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے صفائی کے کپڑے کو مضبوطی سے بھینچا اور اپنی نظروں کو جان بوجھ کر فرش کے قالین پر مرکوز رکھتے ہوئے کمرے کے مختلف چیزوں پر سے گرد ہٹانے کا عمل شروع کر دیا۔ اس کی پوری اور دانستہ کوشش تھی کہ وہ اس مخصوص دیوار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے جہاں لکڑی کے اس پرانے اور بھاری حاشیے میں وہ قددم تصویر جڑی ہوئی تھی۔ لیکن انسانی فطرت کا یہ ایک انتہائی عجیب اور ناقابل فہم خاصہ ہے کہ جس چیز سے انسان کا دل سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے اور جس شے سے وہ بچنے سے سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے، اس کی نظر اور اس کا دھیان بار بار اسی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ سارا جب کمرے کونے میں رکھے ہوئے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی اس کے شیشے پر جمی گرد کو کپڑے کی مدد سے صاف کر رہی تھی تو اچانک آئینے کے شفاف عکس میں اسے اپنے عقب میں
دیوار پر لگی وہ تصویر نظر آ گئی، اور اس منظر کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کی حرکت یکدم رک گئی اور اس کا سارا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ دن کی تیز اور اجلی روشنی میں وہ تصویر رات کی تاریک سائے سے زیادہ خوفناک اور جاندار لگ رہی تھی۔ تصویر میں موجود اس عورت کے چہرے کے نقوش اور خاص طور پر اس کی سیاہ اور گہری آنکھیں اتنی حقیقت پسندانہ اور پراسرار تھیں کہ سارا کو آئینے کے عکس میں بھی وہ اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی اور اس کی روح تک کو چیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سارا نے جلدی سے اپنی نظریں آئینے سے چرائیں اور پلنگ کی شکنوں والی چادر کو ٹھیک کرنے اور تکیوں کو ترتیب دینے کے بہانے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا، لیکن اس کا دل اب بری طرح اور بے ترتیب انداز میں دھڑکنا شروع ہو چکا تھا، اور سردی کے باوجود اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا جو اس کی اندرونی کیفیت کا غماز تھا۔ وہ کمرے کے دائیں کونے کی طرف رکھی ہوئی چھوٹی میز کو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی، اور اسے دائیں جانب سے ایک عجیب سے کھچاؤ اور نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے تصویر کی آنکھوں کا زاویہ بھی اس کی حرکت کے ساتھ ہی بالکل دائیں طرف گھوم گیا ہے، اور وہ مسلسل اسے اسی سمت میں دیکھ رہی ہیں۔ اس نے گھبرا کر اپنے قدم بائیں طرف بڑھائے اور دیوار کے ساتھ نصب لکڑی کی بڑی الماری کے درازوں کو صاف کرنے لگی، مگر اس کی پشت پر ایک ایسی تیز اور چبھتی ہوئی نظر کا احساس مسلسل قائم تھا جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا اس کی گردن پر اپنی سرد اور ناگوار سانسیں چھوڑ رہا ہے، اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو نہایت غور اور خشمگین نگاہوں سے جانچ رہا ہے۔ سارا نے ایک شدید جھٹکے سے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو کمرے میں اس کے اپنے وجود کے سوا کوئی اور ذی روح یہ سایہ موجود نہیں تھا، مگر سامنے دیوار پر لگی اس پرانی اور بسیدہ تصویر کی آنکھیں سیدھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور ان میں ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ اور طنز چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا جو سارا کے حواس پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ سارا کا سانس اکھڑنے لگا اور اس نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر کئی بار زبان پھیری تاکہ اپنی گھبراہٹ پر کسی طرح قابو پا سکے۔ وہ پچھلے پورے 3 سالوں سے اس مسلسل اور خاموش ذہنی اذیت کا شکار تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس اذیت اور اس خوف کے سائے میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اسے رات کا وہ اندھوناک اور تکلیف دہ منظر یاد آیا جب اس نے اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کر کے اسد کو جگایا تھا اور اس کے سامنے اپنی اس وحشت کا رونا رویا تھا، لیکن اسد کا وہ ظالمانہ اور سرد رویہ سارا کے دل پر کسی خنجر کی طرح چلا تھا جب اس نے کتنی بے دردی اور سرد مہری سے اس کی تکلیف کو ایک وہم قرار دے کر مکمل طور پر رد کر دیا تھا، اور اس تصویر کو اپنی خاندانی وراثت اور عزت و تکریم کا نشان قرار دے کر اسے اس کی جگہ سے ہٹانے سے 2 ٹوک اور سخت الفاظ میں صاف انکار کر دیا تھا۔ سارا کے اندر اس وقت بے بسی، غصے اور شدید ترین خوف کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کا کوئی کنارہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس بات کو کسی بھی طرح سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر لکڑی کے ایک بے جان ٹکڑے اور چند پرانے اور مدھم پڑتے ہوئے رنگوں سے بنی ہوئی یہ شکل
اس کے حواس اور اس کے اعصاب پر اتنی شدت سے حاوی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس نے اپنے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھائے اور اس تصویر کے بالکل سامنے جا کر ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی سورج کی روشنی اس تصویر کے رنگوں کو اور اس عورت کے چہرے کے خد و خال کو مزید گہرا اور واضح کر رہی تھی۔ سارا نے اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھا اور اس عورت کی ان گہری اور پرسرار آنکھوں میں انتہائی غور سے دیکھنے لگی۔ وہ جتنی زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھتی رہی، اس کے جسم میں دوڑنے والا خوف اتنا ہی بڑھتا گیا۔ اس کی ٹانگوں کی طاقت جواب دینے لگی، کیونکہ ان آنکھوں میں ایک ایسی عجیب سی چمک اور ایک ایسی زندہ حقیقت تھی جو کسی بے جان اور عام تصویر میں طبعی طور پر ممکن ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ سارا کو ایسا لگا جیسے وہ آنکھیں محض رنگوں کا کمال نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے کوئی زندہ وجود چھپا ہوا ہے جو کسی بھی وقت پلکیں جھپکانے والا ہے، اور اسے محسوس ہونے لگا کہ ابھی اس کینوس کے اندر سے کوئی ٹھنڈا اور بے رحم ہاتھ باہر نکل کر اس کی گردن کو دبوچ لے گا اور اس کا نام و نشان اس کمرے کی خاموشی میں ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ دن کے اجالے اور کمرے کی اس مکمل اور پرسرار خاموشی میں سارا کو اپنے ہی دل کے زور زور سے دھڑکنے کی آواز اتنی واضح اور بلند سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی مسلسل ہتھوڑے مار رہا ہو، اور اس کے دماغ کی رگیں اس مسلسل نفسیاتی اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے پھٹنے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے خود کو جھوٹی تسلی دینے کی ایک اور ناکام کوشش کی اور اپنے آپ کو بار بار یہ باور کروانے لگی کہ یہ محض اس کے تھکے ہوئے ذہن کا ایک نفسیاتی ڈر اور اس کا اپنا پیدا کردہ وہم ہے، اور اس لکڑی کے فریم اور رنگوں کی اس تصویر میں کوئی جان یا حقیقت نہیں ہے، مگر اس کا اپنا وجود اور اس کے اعصاب اس کی اس عقلی اور منطقی خیال کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کمرے کی صفائی مکمل کرنے کے لیے جس کونے میں بھی جا کر کھڑی ہوتی، اسے وہیں سے وہ پرسرار اور خونی آنکھیں اپنا مسلسل پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوتی، اور یہ احساس اس قدر حقیقی اور ٹھوس تھا کہ سارا کی قوت برداشت اب مکمل طور پر جواب دیتی جا رہی تھی، اور اس کے لیے اس کمرے میں مزید ایک پل گزارنا بھی عذاب بن چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا صفائی کا کپڑا شدید غصے اور انتہائی بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ زمین پر دے مارا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھاری ہوتے ہوئے سر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے شدت سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے مزید چند لمحے ان خطرناک اور گھورتی ہوئی آنکھوں کی زد میں گزارے تو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی تمام تر صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ وہ تنہا اس بڑے اور ویران سے لگنے والے کمرے کے بالکل بیچوں بیچ کھڑی تھی، اور اس کی سوجی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی، جبکہ اس کی زبان سے بے اختیار اور لرزتی ہوئی آواز میں یہ الفاظ نکلے کہ آخر اس تصویر میں ایسا کیا ہے؟ میں کمرے کے جس کونے میں بھی جاؤں، لگتا ہے کہ اس عورت کی آنکھیں میرے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہیں، کوئی مجھے ہر وقت گھور رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی اس وہم سے۔ سارا کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں کسی وحشی جانور کی طرح ٹکرا رہی تھی، اور اس کا ذہن
خوف کے تاریک سائے میں مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے قدموں کو بمشکل فرش پر جمایا اور اپنے آپ کو اس اعصابی دباؤ سے نکالنے کے لیے ایک گہری سانس لی۔ سارا نے بے بسی سے روتے ہوئے خود سے کہا کہ آخر میں کب تک اس خوف کے سائے میں زندہ رہوں گی؟ مجھے خود ہی اس دیوار کو صاف کرنا ہوگا تاکہ اسد کو مجھ پر غصہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ مل سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کمرے کی صفائی کو جلد از جلد ختم کر کے یہاں سے باہر نکل جائے گی تاکہ اسے مزید اس ذہنی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے فرش پر گرا ہوا صفائی کا کپڑا دوبارہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے اس دیوار کی طرف قدم بڑھائے جہاں وہ خوفناک اور پرسرار تصویر آویزاں تھی۔ اس کا ارادہ صرف اس لکڑی کے بھاری حاشیے کے اوپری حصے پر جمی ہوئی گرد کو صاف کرنا تھا۔ سارا نے قریب پڑی ہوئی ایک لکڑی کی کرسی کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے لرزتے ہوئے پیروں کے ساتھ اس کرسی پر چڑھ گئے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور گھٹن طاری تھی جو اس کے اعصاب پر مزید بوجھ ڈال رہی تھی۔ اب وہ تصویر اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھی اور اس عورت کی گہری اور پرسرار آنکھیں سارا کی آنکھوں میں براہ راست جھانک رہی تھیں۔ سارا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ آنکھیں اس کی روح کو چیر رہی ہیں اور اس کے اندر چھپے ہوئے ہر خوف کو بغور دیکھ رہی ہیں۔ تصویر میں بھرے گئے رنگوں کی گہرائی اس قدر پرسرار تھی کہ اسے لگتا تھا جیسے کوئی قدیم پہیلی اس کینوس کے اندر قید کر دی گئی ہو جو ہر دیکھنے والے کے ذہن پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینے کی وجہ سے پھسلن پیدا ہو چکی تھی اور اس کا پورا جسم ایک شدید خوف کے زیر اثر بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے کپڑے والے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور تصویر کے اوپری لکڑی کے حاشیے پر پھیرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی نظریں بے اختیار ان خوفناک آنکھوں کی طرف کھینچتی جا رہی تھیں۔ اچانک سارا کو ایک شدید وحشت کا احساس ہوا، جیسے تصویر میں موجود اس عورت کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور بھیانک مسکراہٹ ابھر آئی ہو۔ اس کی نظروں میں ایک ظالمانہ چمک پیدا ہو گئی ہو۔ اس اچانک اور خوفناک احساس نے سارا کے حواس مکمل طور پر اڑا دیے۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس شدید گھبراہٹ اور افراتفری میں سارا کا پاؤں کرسی کے کنارے سے پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سامنے لگی ہوئی اس بھاری تصویر کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن تصویر کا وہ پرانا اور خستہ حال ہک سارا کے جسم کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے اکھڑ گیا۔ سارا کرسی سے نیچے قالین پر آ گری اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاری اور کادادم تصویر بھی ایک انتہائی بھیانک اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ زمین پر آ ٹکرائی۔ تصویر کا لکڑی کا بھاری حاشیہ فرش پر گرتے ہی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس پر لگا ہوا رنگین کپڑا بری طرح پھٹ گیا۔ کمرے کی خاموشی اس زوردار دھماکے سے بری طرح ٹوٹ گئی اور سارا خوف اور صدمے کے عالم میں زمین پر بیٹھی اپنے سامنے بکھرے ہوئے اس تباہی کے منظر کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں
سنائی دینے لگی۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال اسد کا آیا کہ جب وہ گھر واپس آئے گا اور اپنی اس خاندانی اور سب سے قیمتی نشانی کو اس طرح تباہ حال دیکھے گا تو وہ اس کا کیا انجام کرے گا۔ اسد کا وہ غضبناک چہرہ اور سخت لہجہ یاد کر کے سارا کے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اسد کا وہ رویہ جب وہ اس تصویر کے معاملے میں کسی بھی قسم کی بحث سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اب سارا کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر تصویر کے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا تاکہ اس بکھرے ہوئے ملبے کو سمیٹ سکے۔ جیسے ہی اس نے تصویر کے پھٹے ہوئے کپڑے اور اس کے پیچھے لگی ہوئی لکڑی کی تختی کو ہٹایا تو اس کی نظر ایک انتہائی پرانے، خستہ حال اور بوسیدہ سی کاغذ پر پڑی جو اس تختی اور تصویر کے درمیان نہایت مہارت سے چھپایا گیا تھا، جو اب تصویر کے گرنے اور ٹوٹنے کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا۔ سارا کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رک گئے اور اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور تجسس کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک خوفزدہ نظر دوڑائی، پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ اس تہہ کیے ہوئے پرانے کاغذ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ کاغذ کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کئی سالوں سے یہاں اس تصویر کے پیچھے قید تھا۔ سارا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بسیدہ کاغذ کی تہیں کھولی اور اس پر لکھی ہوئی مدھم اور خستہ تحریر پر اپنی نظریں جمائیں۔ اس تحریر کے الفاظ کسی کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھے گئے تھے، محسوس ہوتے تھے۔ ان میں ایک عجیب سا درد اور چیخ چھپی ہوئی تھی۔ سارا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ تحریر کے آغاز میں ہی کچھ ایسی باتیں لکھی تھیں جنہوں نے سارا کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالوں کو ایک نئی سمت دے دی۔ وہ کاغذ دراصل کسی کا چھوڑا ہوا ایک آخری پیغام تھا جو اس پراسرار تصویر کے پیچھے ایک گہرا اور بھیانک راز چھپائے ہوئے تھا۔ سارا کی آنکھیں جیسے جیسے ان الفاظ کو پڑھ رہی تھیں، اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے سفید پڑتا جا رہا تھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور اس کا پورا وجود ایک انجانے اور بھیانک خوف کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ وہ خط اسد کے ماضی کا ایک ایسا باب تھا جس کے بارے میں سارا نے اپنے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس بسیدہ کاغذ پر لکھی ہوئی آخری سطر نے سارا کے جسم کے اندر بہنے والے خون کو مکمل طور پر خشک کر دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید وحشت اور صدمہ ابھر آیا، کیونکہ اس کاغذ کے بالکل آخر میں انتہائی لرزتے ہوئے الفاظ میں یہ خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات لکھی تھی کہ اس گھر میں موجود جو بھی عورت قدم رکھے گی اس کو پاگل ثابت کر کے اس کی ساری جائیداد ہتھیا لی جائے گی اور اسے کسی پاگل خانے کی اندھیری کوٹھڑی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ سارا کے ہاتھوں سے وہ بسیدہ کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور اس کا پورا وجود کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ذہن میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کوند گئیں۔ اس کے دماغ کی رگیں اس خوفناک انکشاف کے بوجھ تلے پھٹنے لگی تھی۔ وہ خط
اسد کی پہلی بیوی کا تھا، جس نے اپنے آخری وقت میں کسی نہ کسی طرح وہ تحریر اس خوفناک تصویر کے پیچھے چھپا دی تھی، تاکہ آنے والی کسی معصوم جان کو اس بھیانک سازش سے خبردار کر سکے۔ سارا کی نظریں بے اختیار اس ٹوٹی ہوئی تصویر کی طرف اٹھیں، اور خاص طور پر اس عورت کی ان پراسرار آنکھوں کی طرف جو اب لکڑی کا حاشیہ ٹوٹنے کی وجہ سے اپنی اصل حالت میں اس کے سامنے آ چکی تھی۔ سارا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے سہارے فرش پر رینگتے ہوئے خود کو اس پھٹے ہوئے کینوس کے قریب کیا، اور جب اس نے انتہائی غور سے ان آنکھوں کے درمیانی حصے کو دیکھا تو اس کے جسم کا سارا خون جیسے برف بن گیا۔ ان آنکھوں کی جگہ دراصل شیشے کے انتہائی چھوٹے اور گول عدسے نصب تھے، جو کسی عام انسان کو محض رنگوں کی چمک محسوس ہوتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ انتہائی جدید اور چھوٹے خفیہ آلات بصارت تھے، جن کے پیچھے سے باریک تاروں کا ایک جال نکل کر دیوار کے اندر بنے ایک سوراخ میں جا رہا تھا۔ سارا کو اب ساری حقیقت شیشے کی طرح صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی وہم یا نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں تھی، بلکہ پچھلے پورے 3 سالوں سے اس کمرے میں اس کی ہر حرکت، اس کی ہر کروٹ اور اس کے ہر آنسو کو ان خفیہ عدسوں کے ذریعے باقاعدہ طور پر دیکھا اور ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ اسد اور اس کا لالچی خاندان اسے ایک سوچے سمجھے اور انتہائی مکروہ منصوبے کے تحت ذہنی مریض ثابت کرنا چاہتا تھا، تاکہ سارا کے والد کی طرف سے ملنے والی وہ کروڑوں روپے کی وراثت اور زمینیں وہ قانونی طور پر اپنے نام کروا سکیں اور سارا کو ہمیشہ کے لیے کسی اندھیرے اور گمنام مقام پر دھکیل سکے۔ یہ احساس اس قدر لرزہ خیز اور اذیت ناک تھا کہ سارا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو یکدم خشک ہو گئے، اور ان کی جگہ ایک ایسی شدید اور دہکتی ہوئی آگ نے لے لی جس نے اس کے اندر موجود 3 سال کے خوف اور بے بسی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سختی سے مٹھیوں کی شکل میں بند کیا، اور اس کے چہرے پر اب خوف کے بجائے ایک ایسا غضب اور انتقام کا جذبہ ابھر آیا جو اس سے پہلے اس نے خود بھی کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کس طرح اسد اسے اکثر سر درد کے نام پر کچھ مخصوص دوائیاں کھلاتا تھا، جنہیں کھا کر سارا کے اعصاب مزید کمزور ہو جاتے تھے، اور وہ سارا دن ایک عجیب سی غنودگی اور سستی کا شکار رہتی تھی۔ کس طرح اسد اس کے رشتہ داروں کے سامنے انتہائی معصومیت اور ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے انہیں بتاتا تھا کہ سارا کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اسے اکیلے کمرے میں عجیب و غریب سائے نظر آتے ہیں۔ وہ سب ایک بڑا جھوٹ اور ایک انتہائی گھناؤنا فریب تھا، جس کا شکار وہ پچھلے 3 سالوں سے ہو رہی تھی۔ سارا کے ذہن کے پردے پر وہ تمام مناظر ایک متحرک فلم کی طرح چلنے لگے۔ جب وہ راتوں کو خوف سے جاگ کر اسد کو پکارتی تھی اور اسد نہایت بے دردی سے اسے جھڑک دیتا تھا، وہ دراصل اس کی اس اذیت ناک کیفیت سے لطف اندوز ہوتا تھا، اور اگلے دن ان خفیہ عدسوں کی مدد سے حاصل ہونے والے مناظر کو اپنے خاندان کے سامنے پیش کر کے اس کے پاگل پن کی جھوٹی کہانیاں گھڑتا تھا۔ سارا کو اب اسد کی پہلی بیوی کا وہ تمام درد اور کرب اپنے وجود کے اندر
اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں اس خوفناک سازش کی بھینٹ چڑھا دی تھی، اور کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ لیکن سارا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسد کی پہلی بیوی کی طرح خاموشی سے قربان نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس ظالم شخص اور اس کے لالچی خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے اندر کی تمام تر طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ کوئی کمزور اور سہمی ہوئی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی چٹان بن چکی تھی جسے اس کے حق اور اس کی زندگی کے لیے لڑنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے اپنے رابطے اور تصویر کشی کے آلے کو اٹھا کر اس ٹوٹی ہوئی تصویر، ان خفیہ عدسوں، دیوار میں چھپے ہوئے تاروں کے جال اور اس بوسیدہ خط کی بے شمار تصاویر محفوظ کر لی، تاکہ کل کو کوئی بھی اس کے دعوے کو جھٹلا نہ سکے۔ اس کے بعد اس نے وہ بوسیدہ خط انتہائی احتیاط کے ساتھ تہہ کر کے اپنے لباس کے اندر چھپا لیا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں رکھی ہوئی بڑی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر موجود خفیہ خانے سے اپنے تمام ضروری خاندانی کاغذات، اپنی وراثت کے ثبوت اور اپنی پہچان کی دستاویزات نکال کر ایک مضبوط چمڑے کے تھیلے میں ڈالی۔ اس کے ہاتھ اب بالکل بھی نہیں کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک واضح اور اٹل فیصلہ چمک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسد کے گھر واپس آنے سے پہلے اسے یہ قید خانہ چھوڑنا ہوگا، بصورت دیگر اس کا انجام بھی اسد کی پہلی بیوی جیسا ہی ہوگا، جس کی ہڈیاں تک شاید کسی کو آج تک نہ مل سکی ہوں۔ سارا نے اپنا تھیلا کندھے پر لٹکایا اور اس کمرے پر ایک آخری اور انتہائی حقارت آمیز نظر ڈالی جس نے اس کے 3 سال عذاب بنا دیے تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس منحوس گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آئی اور اس نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ دوپہر کا سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا، لیکن سارا کو آج یہ دھوپ اپنے وجود پر بہت بھلی اور گرم محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ یہ اس کی آزادی کا پہلا دن تھا۔ اس کی منزل اب کوئی رشتہ دار یا دوست کا گھر نہیں تھا، بلکہ اس کا رخ سیدھا اپنے شہر کے سب سے بڑے اور مرکزی قانون نافذ کرنے والے محکمے کے دفتر کی جانب تھا۔ اس نے راستے میں چلتے ہوئے اپنے دماغ میں ان تمام باتوں کو ترتیب دیا جو اسے محکمے کے اعلیٰ افسران کو بتانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مقابلہ ایک انتہائی چلاک اور مکار شخص سے ہے، جس نے پچھلے 3 سالوں میں اس کے خلاف ایک مضبوط اور جھوٹا بیانیہ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن سارا کے پاس موجود وہ پرانا خط اور ان جدید آلات کی تصاویر اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ محکمے کی شاندار اور وسیع و عریض عمارت کے سامنے پہنچ کر سارا نے ایک لمحے کے لیے اپنے قدم روکے اور اپنے اندر کے تمام تر ڈر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں موجود اہلکاروں نے اس کی حالت اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً ایک اعلیٰ افسر کے کمرے میں بھیج دیا۔ افسر ایک انتہائی تجربے کار اور جہاں دیدہ شخص تھا، جس نے سارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارا نے بغیر کسی تمہید کے اپنا وہ چمڑے کا تھیلا افسر کی میز پر رکھا اور وہ بوسیدہ خط نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سارا نے انتہائی پر اعتماد اور کھرے الفاظ میں
افسر کو اپنے ساتھ ہونے والے پورے 3 سال کے ظلم، اسد کی سازش، وراثت ہتھیار لینے کے منصوبے اور اس خفیہ تصویر کی تمام تر حقیقت حرف با حرف بیان کر دی۔ اس نے افسر کو وہ تمام تصاویر بھی دکھائیں جو اس نے اس بھیانک کمرے میں تباہ ہونے والی تصویر اور اس کے پیچھے چھپے خفیہ تاروں اور آلات بصارت کی لی تھی۔ جب افسر نے سارا کی طرف سے پیش کی گئی ان تمام تصاویر اور ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا اور اس پرانے خط کی تحریر کو پڑھا تو اس کے چہرے پر بھی شدید حیرت اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اس افسر نے اپنی ملازمت کے دوران بہت سے جرائم دیکھے تھے، لیکن ایک ایسا انسان کا دوسرے انسان کی نفسیات کے ساتھ اس قدر بھیانک اور مکروہ کھیل کھیلنا اس کے لیے بھی ایک انتہائی لرزہ خیز انکشاف تھا۔ اس نے فوراً اپنے محکمے کے سب سے ہوشیار اور قابل اہلکاروں کی ایک بھاری نفری کو طلب کیا اور انہیں سارا کے ساتھ اسد کے گھر جا کر اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ افسر نے سارا کو یقین دلایا کہ قانون اس کی مکمل حفاظت کرے گا اور اس ظالم کو اس کے کیے کی کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ سارا کی رہنمائی میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی وہ بھاری نفری انتہائی خاموشی اور تیزی کے ساتھ اسد کے گھر کے باہر پہنچی۔ انہوں نے پورے گھر کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اہلکاروں نے انتہائی مہارت سے گھر کے تمام راستوں کو بند کر دیا تاکہ اسد کسی بھی صورت وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ ابھی انہیں وہاں پہنچے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اسد کی گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ اسد انتہائی بے فکری اور اطمینان کے ساتھ اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ اور ایک عجیب سا غرور تھا۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھا کہ آج اس کا بنا ہوا سارا کھیل اور اس کی تمام تر چالاکیاں مٹی میں مل چکی ہیں اور اس کے اپنے ہی گھر کی دیواریں آج اس کی تباہی کا منظر دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ اس نے اپنے گھر کے مرکزی دروازے کو کھول کر اندر قدم رکھا اور اسے گھر میں پھیلی ہوئی ایک پراسرار اور غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا، لیکن اس نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور سیدھا اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس کی نظر خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے اور اس کے اندر بکھرے ہوئے اس تصویر کے ٹکڑوں پر پڑی تو اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی اور اسے اپنے پیروں تلے سے زمین تیزی سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے اس ٹوٹی ہوئی تصویر کی طرف لپکا اور دیوار میں کھلے ہوئے ان تاروں کے سوراخوں کو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک وحشت ناک آواز نکلی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا سب سے بڑا اور سب سے بھیانک کھیل اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہونے یا کوئی بھی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ سکتا، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے بجلی کی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو کر اسے چاروں طرف سے دبوچ لیا اور اس کے ہاتھوں میں لوہے کی مضبوط ہتھکڑیاں پہنا دی۔ اسد نے حیرت اور غصے سے مڑ کر دیکھا، دروازے کی چوکھٹ پر سارا انتہائی پروقار اور مضبوط انداز میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی وہم، کوئی خوف اور کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی جو اسد کے جھوٹے غرور کو خاک میں ملا رہی تھی۔ سارا نے اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پرسکون مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ تم نے میری زندگی کو ایک وہم اور ایک اذیت بنا دیا تھا تاکہ تم
میری وراثت کے مالک بن سکو، مگر تم بھول گئے تھے کہ سچائی کو کینوس کے پیچھے یا دیواروں کے سراخوں میں ہمیشہ کے لیے قید نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہ سچائی اس دیوار سے باہر آ چکی ہے، اور اب تمہاری بقیہ زندگی ان سلاخوں کے پیچھے گزرے گی جہاں تم خود اپنے ذہن کے اندر ایک قیدی بن کر رہ جاؤ گے۔ تم نے مجھے نفسیاتی مریض ثابت کرنے کے لیے جو جال بنا تھا، آج تم خود اس جال میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکے ہو۔ اسد کے پاس سارا کی سچی اور کھری بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ندامت اور خوف کے مارے اپنی نظریں جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ اہلکاروں نے اسد کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال کر اپنی گاڑی میں دھکیل دیا تاکہ اسے اس کے بھیانک جرائم کی کڑی سزا دلوائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اہلکاروں کی ایک دوسری ٹیم نے اس کمرے میں موجود تمام تر خفیہ آلات اور اس سازش سے جڑے ہوئے ہر ثبوت کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے دیوار کو توڑ کر ان تاروں کا مکمل سراغ لگایا جو گھر کے ایک دوسرے پوشیدہ کمرے تک جاتے تھے، جہاں اسد نے وہ تمام آلات نصب کر رکھے تھے جن کے ذریعے وہ سارا کی نگرانی کرتا تھا۔ ان تمام ثبوتوں کو جمع کرنے کے بعد اہلکاروں نے اسد کے خاندان کے دیگر ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سارا نے اس خالی اور ویران خوابگاہ پر ایک آخری نظر ڈالی اور ایک لمبی اور پرسکون سانس لی۔ آج اس کے سینے سے ایک ایسا بھاری بوجھ اتر گیا تھا جس نے اسے پچھلے 3 سالوں سے زندہ درگور کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر موجود چمڑے کے تھیلے کو مضبوطی سے پکڑا اور گھر کی دہلیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پار کر کے باہر کھلی اور آزاد فضا میں آ گئے، جہاں شام کی ٹھنڈی اور پرسکون ہوا اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی، اور اس کے سامنے ایک نئی روشن اور مکمل طور پر آزاد زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی، جس میں کوئی پراسرار تصویر، کوئی گھورتی ہوئی آنکھیں اور کوئی خوفناک وہم نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک سچی اور پرسکون حقیقت تھی جس پر اب صرف اور صرف سارا کا اپنا اختیار تھا۔ اور اس طرح ایک معصوم جان کو پاگل ثابت کرنے کا وہ مکروہ اور لالچ سے بھرا کھیل اپنے انجام کو پہنچا اور انصاف کی جیت ہوئی۔ سارا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس اندھیرے غار سے نکال کر سچائی کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ اب وہ اپنے والد کی وراثت کی خود حفاظت کرنے اور ایک باعزت اور خود مختار زندگی گزارنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور اس کے قدموں میں ایک ایسا نیا اور مضبوط اعتماد تھا جسے اب دنیا کی کوئی بھی جھوٹی سازش اور کوئی بھی فریب کبھی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا اندرونی ڈر اور وہم ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے خوف سے بھاگتا رہتا ہے، ظالم اس پر حاوی رہتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے خوف کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑے سازشی جال بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔